تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی بی جے پی حکومت پر ریزرویشن پالیسی کو ختم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ بی جے پی کے 10 سالہ دور حکومت پر عوامی چارج شیٹ جاری کی گئی ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان انتخابات میں بی جے پی اگر کامیاب ہوتی ہے تو وہ ریزرویشن کے حقوق کو ختم کر دے گی۔ اگر کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو وہ ریزرویشن کو جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ریزرویشن چاہتے ہیں وہ کانگریس کو ووٹ دیں اور جو نہیں چاہتے وہ بی جے پی کو ووٹ دیں۔ انہوں نے بی جے پی پر RSS کے ایجنڈے کو نافذ کرنے کا الزام بھی عائد کیا اور کہا کہ مرکزی حکومت نے CAA آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی SC اور ST OBC تحفظات کو منسوخ کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS کا نظریہ تحفظات کو ختم کرنے کا ہے۔ انہوں نے مودی پر الزام لگایا کہ قرض کے بحران میں ملک کو وزیر اعظم نے ڈھکیل دیا ہے۔ 2014 سے اب تک مودی نے 113 لاکھ کروڑ کا قرض حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک پر 168 لاکھ کا قرضہ کا بوجھ ہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت GST کے نام پر ٹیکس لگا کر لوٹ رہی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے جاری قیاس آرائیوں کو ختم کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے آج قنوج سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ اس سیٹ سے پہلے پارٹی نے تیج پرتاپ یادو کی امیدواری کا اعلان کیا تھا، مگر اس اعلان کے دوسرے روز سے ہی یہاں اکھلیش یادو کے میدان میں اترنے کی خبریں میڈیا میں گشت کرنے لگی تھیں۔ اکھلیش یادو نے جب قنوج سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا تو رام گوپال یادو بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے قبل اکھلیش یادو نے اپنی 2 تصویریں سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر شیئر کی۔ یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب اکھلیش نے پہلی بار اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا۔ ان تصویروں کو شیئر کرتے ہوئے اکھلیش نے لکھا کہ ایک بار پھر تاریخ دہرائی جائے گی، اب نیا مستقبل بنایا جائے گا۔ اکھلیش یادو کے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد سے SP لیڈر شیوپال سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ اکھلیش یادو یہ الیکشن زبردست اکثریت سے جیتیں گے۔ اکھلیش اور ڈمپل پہلے سے ہی یہاں الیکشن جیت چکے ہیں۔ قنوج لوک سبھا سیٹ پر MY یعنی مسلم یادو فیکٹر کافی اثر انداز ہوا کرتا ہے۔ یہ سیٹ روایتی طور پر سماجوادی پارٹی کی ہی سمجھی جاتی ہے، لیکن 2019 میں سبرت پاٹھک نے یہاں سے اکھلیش یادو کی اہلیہ ڈمپل یادو کو ہرا دیا تھا۔ عراقی حکام نے اسلامک اسٹیٹ IS گروپ کے رکن ہونے کے الزام میں 11 افراد کو پھانسی دے دی ہے۔ جیل کے اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایک خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ 11 مجرموں کو منگل کے روز عراقی دارالحکومت بغداد سے تقریباً 350 کلومیٹر جنوب میں واقع شہر ناصریہ کی ناصریہ سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی ہے۔ عراقی قانون کے تحت دہشت گردی اور قتل کے جرائم کی سزا موت ہے اور پھانسی کے حکم نامے پر صدر کے دستخط ہونا لازمی ہے۔ عراق کے جنوبی صوبہ ذیقار کے ایک سیکیورٹی ذریعے نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ وزارت انصاف کی ٹیم کی نگرانی میں داعش کے 11 جنگجوؤں کو ناصریہ شہر کی ایک جیل میں پھانسی دی گئی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ انہیں پیر کو انسداد دہشت گردی قانون کے شق 4 کے تحت پھانسی دی گئی ہے۔ ایک مقامی طبی ذریعے نے بھی تصدیق کی ہے کہ محکمہ صحت کو پھانسی پانے والے 11 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہرہ کرنے والے 10 مظاہرین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں مظاہرین نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی گاڑی کو گھیر لیا اور ان کو بہت دیر تک گھیرے رکھا۔ رپورٹس کے مطابق مظاہرے کے دوران پولیس کے ساتھ کشیدگی بھی ہوئی۔ مظاہرین نے سڑک پر رکھے کوڑے دان الٹ دیے، جلاؤ گھیراؤ کیا اور ٹریفک کو بھی بہت دیر تک روکے رکھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ وزیر مستعفی ہوں اور اسرائیل اور فلسطین کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ امریکہ نے غزہ میں اجتماعی قبروں کے دریافت پر اسرائیل سے جواب طلب کر لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق غزہ پٹی کے 2 ہسپتالوں میں اجتماعی قبروں کی دریافت کے بعد اسرائیلی حکام سے جواب مانگا گیا ہے گا۔ مشیر قومی سلامتی جیک نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائے۔ واضح رہے کہ غزہ سول ڈیفنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ خان یونس کے ناصر اسپتال سے 340 افراد کی اجتماعی قبر ملی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ شہر میں الشفا اسپتال کے صحن سے تقریباً 30 افراد کی اجتماعی قبر دریافت ہوئی تھی۔ حماس نے اپنے ایک یرغمال کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ یہ ویڈیو اسرائیلی نژاد امریکی یرغمال ہرش گولڈ برگ پولن کی ہے، جسے حماس نے گزشتہ 7 اکتوبر کو اغوا کر لیا تھا۔ ہرش حماس کے حملے کے دوران نویدا میوزک فیسٹیول میں شرکت کے لیے جنوبی اسرائیل میں تھا۔ اس حملے میں حماس نے 1200 سے زائد افراد کو ہلاک اور 250 کے قریب افراد کو یرغمال بنا لیا تھا۔
ہرش گولڈ اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے، جبکہ 7 اکتوبر کی ایک ویڈیو میں پولینڈ کی شدید زخمی دکھایا گیا تھا۔ حماس کے حملے کے وقت گولڈبرگ پولینڈ کے ساتھ رہنے والی لڑکی کا کہنا تھا کہ پولینڈ نے اپنے ہاتھ سے گرینیڈ پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ حماس کی جانب سے جاری کیے گئے ویڈیو میں پولینڈ ایک کرسی پر بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ اس دوران اس نے اپنا نام، اپنے والدین کے نام اور تاریخ پیدائش بتائی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوا تھا اور اسرائیل میں رہ رہا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ ویڈیو منگل کو ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ اسرائیل حماس جنگ کا 200واں دن تھا، مگر یہ بدھ 24 اپریل کو جاری کیا گیا۔ حماس کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں ہرش گولڈ پولینڈ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والدین سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی عمر 24 سال ہے، وہ 2000 میں پیدا ہوا تھا۔ وہ جلدی اپنے خاندان سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اس کے گھر والے خوش رہیں۔ اس دوران وہ اسرائیلی حکومت کے یرغمالیوں کی رہائی کا ناکامی ذمہ دار بھی قرار دیتا ہے۔ ویڈیو میں پولینڈ نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس نے بتایا کہ وہ 200 دنوں سے حماس کے قبضے میں ہے۔ وہ اسرائیلی حکومت پر تنقید بھی کرتا ہے۔ ویڈیو میں یہ بات بھی محسوس کی جا سکتی ہے کہ پولینڈ کافی دباؤ میں ہے اور جلد گھر جانا چاہتا ہے۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ اٹلی کے شہر میلان میں آدھی رات کے بعد آئس کریم کھانے پر پابندی سے متعلق ایک بل پیش کیا گیا ہے، جس میں رہائشیوں کے سکون کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ رات گئے آئس کریم کھانا اٹلی کی ثقافت کا ایک حصہ ہے، لیکن شہر میلان میں متعارف کرائے جانے والے ایک نئے قانون کے تحت یہ کلچر خطرے سے دوچار ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اٹلی کے شہر میلان کے مقامی حکومت کی جانب سے قانونی بل اسمبلی میں جمع کرایا گیا، جسے اگر منظور کر لیا جاتا ہے تو اگلے ماہ آدھی رات کو آئس کریم کھانے پر پابندی عائد ہوگی۔ پابندی کا مقصد آدھی رات کو سڑکوں پر شور مچانے والے گروپوں کو روکنا ہے، جس کی وجہ سے دیگر شہریوں کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ پابندی کا اطلاق گھر لے جانے والے کھانے جیسے پیزا اور مشروبات وغیرہ پر بھی ہوگا۔ شہر کے ڈپٹی میئر کا کہنا ہے کہ پابندی کا مقصد سماجی، تفریحی سرگرمیوں اور رہائشیوں کے امن و سکون کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔